ڈاکٹر ملیحہ لودھی سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, امریکہ اور اسرائیل کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں, ایران کی جوابی کارروائیاں بھی تیز ہو رہی ہیں, ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے وہ لٹرلی وہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ آپے سے باہر ہو چکے ہیں. What do you make of it? مطلب مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے, شدت بھی آتی چلی جا رہی ہے. Where do you see it going? میرا خیال ہے کہ جنگ جو ہے جو مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی تھی صدر ٹرمپ نے کہ آج کے دن تک اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کا جو قبضہ ہے, ان کا کنٹرول ہے, وہ ختم نہیں کریں گے تو وہ جہنم بنا دیں گے ایران کو. یہ ان کے الفاظ ہیں. پھر ایک ٹویٹ میں انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں ایرانین لیڈرز کو اور ایران کو. اب آپ ہی بتائیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے, اس سے کس قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایک دن گالی نکالتا ہے, دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں ٹاکس کرنے کو تیار ہوں, تیسرے دن وہ کہتا ہے میں جہنم بنا دوں گا, چوتھے دن وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو جنگ کے گولز تھے وہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے بوکھلا گیا ہے. یہ میرا خیال ہے جنگ جو ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ان امریکاز فیور. وہ بہت کلیئر ہے یہ بات. بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, امریکن میڈیا بھی اس میں شامل ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈوانٹیج ایران کو ہے. ایران کے پاس لیوریج ہے بیکاز ان کے پاس کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا, اور وہ آئل سپلائی کو وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی کہا, اسرائیل پہ ان کے بھی جو حملے ہیں وہ شدت اختیار کر گئے. پھر یہ کہ انہوں نے 2 جہاز گرائے ہیں, بلکہ کچھ کا تو کہنا یہ ہے کہ 2 سے زیادہ گرائے ہیں. تو اگر ایران کو شکست ہو چکی ہے بقول صدر ٹرمپ کے, تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی یعنی کہ ایک خطرناک فیز اس لیے ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ نیکسٹ کیا کرے گا. مطلب اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہم نے ڈکٹیٹرز ایسے دیکھے ہیں, کسی نے یہ زبان اور یہ لہجہ یوز نہیں کیا جو یہاں صدر ٹرمپ نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک 45 دن کے مجوزہ سیز فائر کی بھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کا اپنے میسج کا پیغام کا آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا. پھر ان کی ڈیڈ لائن بھی ہے ایک ٹیوزڈے تک کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا. ان تمام کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں یا محدود ہونے کے زیادہ امکانات ہیں, اور خدا نخواستہ if nothing goes right تو یہ کہاں تک اس کا دائرہ آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا دائرہ تو آلریڈی پھیل چکا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے جو مسلط کی ہے, اس کے جواب میں جو کارروائی ایران کر رہا ہے, مختلف گلف ممالک پہ جو امریکن ایسٹس ہیں, امریکن بیسز ہیں, ان پہ حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل پہ حملہ جو ہے وہ ایران نے کافی شدت سے وہ کر رہا ہے. سو جنگ تو ایک خطے کی جنگ ہے. یہ اب 3 ملکوں کے درمیان نہیں رہی, یہ تو پھیل چکی ہے. لیکن اب خدشہ یہ ہے سب سے بڑا, یہ نہیں کہ جنگ اور پھیلے گی, خدشہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ جو سوچ رہا ہے اس وقت بقول اگین ان کی اپنے جو باتیں انہوں نے خود جو کی ہیں اور جو انٹرویوز میں کہا ہے, اور تجزیہ نگار جو ہیں مختلف جگہ, ان کا بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ اوفینسو کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ زبردستی خرگ آئلینڈ جو ہے جہاں سے ایران کا آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ ان کا جو میجر آئل ٹرمینل ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پہ حملہ کر کے امریکی فوج جو ہے یا فوجی جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیں, یا کچھ اور آئلینڈز بھی جو ہیں ایرانین کوسٹ کے قریب ان کو بھی وہ قبضے میں لے لیں. اگر یہ ایکشن لیتا ہے صدر ٹرمپ اور آرڈرز دیتا ہے فار گراؤنڈ اوفینسو, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ایک بہت ہی خطرناک فیز پھر ہوگا اس جنگ کا, جس میں کہ امریکن کیجولٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ یعنی کہ تباہی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ یہ نہ بھولیں کہ جغرافیہ جو ہے وہ تو ایران کے فیور میں ہے. یہ تو ایران کی کوسٹ لائن ہے نا, جہاں وہ آئلینڈز ہیں.
تو امریکہ سے تو یہ بہت دور ہے یہ جگہ، اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی دور ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو ہم اب دیکھیں گے اگر یہ گراؤنڈ اوفینسو ہوتا ہے تو پروبیبلی وہ سب سے ڈینجرس مومنٹ ہوگا یا فیز ہوگا اس جنگ کا. یقیناً، اور وہ بہت ہی انفیوریبل ہوگا اگر آپ یو ایس پبلک کی نظروں میں بھی دیکھیں، بیکاز دیٹ از ون تھنگ دے ڈو ناٹ لائک ایٹ آل اینڈ دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ کہ یہ ساری باڈی بیگ سچویشن جو بن جاتی ہے پچھلے کتنے جنگوں میں دیکھی ہے، اور یہ تو ویسی ناکام ایک جنگ نظر بھی آ رہی ہے امریکن پبلک کو بھی. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ان حالات میں تو لازم ہو چکا ہے کہ جو امن کی کوششیں، ڈائیلاگ کی کوششیں جاری ہیں، ان میں جلد از جلد کوئی پیش رفت ہو. اور اسرائیل کا تو خیر پتہ نہیں، لیکن امریکہ ایسی سچویشن میں پھنس چکا ہے کہ جہاں وہ بھی شاید جنگ بندی کی طرف جانا چاہے. اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان بھی ہو چکا ہے. they have been throwing good money after bad for more than a month now. کیا یہ امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ کچھ، حالانکہ ٹرمپ اور سمجھداری they do not match together at all, لیکن شاید کچھ وہ سمجھداری سے کام لیں؟ میرا خیال ہے اگر ٹرمپ سمجھداری دکھا سکتا تو اب تک دکھا چکا ہوتا، اور مجھے تو خاص امید نہیں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی سلوشن نکلے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا رویہ کیا ہے جنگ مذاکرات پہ، ٹاکس پہ. انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ پچھلے ہفتے، جو 15 پوائنٹس بھیجے ہیں پاکستان کے ذریعے ایران کو، وہ تو ایک ڈاکیومنٹ آف سرنڈر ہے. وہ تو ہے کہ آپ کیپچولیٹ کریں بس، یک طرفہ بالکل. تو وہ تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ وہ ان کا کوئی دلچسپی ہے، کوئی انٹرسٹ ہے ان ٹاکس. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں اور پھر پچھلے سال بھی جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو بھی رہے تھے، بلکہ پیش رفت ہو رہی تھی، اور عمان جو کہ میڈیٹ کر رہا تھا اس وقت، اس کے فارن منسٹر کا کہنا ہے کہ ایک ڈیل واز ود ان ریچ. تو کیا کیا امریکہ نے درمیان مذاکرات کے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے. پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اسرائیل کا کیا رویہ ہوگا. اسرائیل کو تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، نہ امن میں ہے، نہ کسی امن کے پروسیس میں ہے یا مذاکرات میں ہے. اس نے ایک لفظ نہیں ابھی تک کہا کہ اس کی پوزیشن ہے کیا اگر امریکہ انٹر کرتا ہے کسی قسم کے مذاکرات میں ایران کے ساتھ. تو مجھے تو مذاکرات کے پراسپیکٹ، ویسے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس جنگ کا خاتمہ ہو. اور واقعی دیکھیں کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اور یہ ڈیوسٹیٹنگ ہے یہ، اور اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا پہ، گلوبل انرجی مارکیٹس پہ، گلوبل اکانومی میں، ہمارے اپنے ملک میں اور ممالک میں بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ چڑھتی جا رہی ہیں، جس سے کہ بہت ہی اکنامک ایبسولوٹلی دنیا دیکھ بھی رہی ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب، مور اٹ گوز آن، مطلب اتنی بری طرح یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. نیتن یاہو تو خیر نیتن یاہو بھی اتنے تیز اور اتنے اسمارٹ ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو آگے لگایا ہوا ہے. آل دا اسٹیٹمنٹس اور یہ سارا غصہ اور دنیا جو ہے وہ امریکہ پہ ہی نکل رہا ہے ایکچولی، اور وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ جو آنے والے 10 12 14 گھنٹے ہیں نا، یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ایکزیوس بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک لاسٹ کوشش کی جا رہی ہے، لاسٹ ایفرٹ ہے کہ 45 دن کا سیز فائر کسی طرح اچیو کیا جا سکے. ادروائز آپ کو پڑتا ہے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ہے، جس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب جگہ تباہی مچائیں گے. ڈاکٹر مدیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھیں. اس سے پہلے ڈاکٹر جمیل احمد خان تھے.